آج صبح اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی نام یا اللہ، یا مالکو، یا غنیو، آنکھ بند کر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دولت کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو۔ آپ کی زندگی میں کتنی بھی پیسوں کے مسائل ہیں، کتنے بھی رزق کے معاملات ہیں، سب کے سب آج رات ہونے سے پہلے پورے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے ایک دن میں حاجات پوری ہوں گی۔ یا اللہ، یا مالکو، یا غنیو۔ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ اس کے عین و مطابق اس وظیفے کو کر لیں۔ اللہ پاک کبھی بھی آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی کبھی آپ لوگ مقروض ہوں گے۔ اس کی ہمیشہ کے لیے جو بے روزگاری ہے وہ دور ہو جائے گی اور اس کی ہمت بھی ہمیشہ بلند رہے گی اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ میں ایسے باعزت رکھیں گے کہ ہر حال میں غالب رہنا، زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے اسم اعظم کا ورد بہت مفید ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ بھی شامل ہے، اسی لیے اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس سورۃ المبارکہ کے اور اس سورہ مبارکہ کا جو بھی نام ہے اور جس کو کثرت سے پڑھی جاتی ہے وہ سورت ہے سورۃ الکوثر، یعنی کہ خیر کثیر کا لفظ پہلی آیت میں مذکور ہونے کی مناسبت سے مقرر ہوا ہے۔ یہ سورت بلا اتفاق مکی ہے اور شان نزول بھی اس پر شاہد ہے۔ اس کی آیات بھی 3 ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین اور ساتھ جامع ترین بھی سورت ہے۔ اس سورۃ المبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان بھی ہے۔ وہی الکوثر، خیر کثیر کی عنایت۔ دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا۔ اس سورہ کوثر کو تو آپ لوگ، میرے بھائیوں میری بہنوں، ویسے بھی پڑھتے ہی رہتے ہوں گے، کیونکہ اس کے فائدے اور اس کے کمالات ہی اتنے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ دکھی ہو آپ اس وظیفے کو پڑھیں، جب بھی آپ لوگ پریشان ہو سورہ کوثر کو پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کے دل کو اطمینان، سکون اور جرا بخشے گا، آپ کے دل کو مضبوط بھی کر دے گا اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ان کو برداشت کرنے کی ہمت و طاقت بھی ملے گی، کیونکہ یہ وہ صورت ہے کہ اگر اس صورت کو پڑھ کر سمندر کے برابر بھی رزق مانگا جائے یا پھر اللہ پاک سے پہاڑ یعنی کہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مانگا جائے تو رب ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ رب اس پر دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کے طریقے کار نہیں آتے۔ اگر ہم لوگ مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں اور جس طریقے سے نبی پاک اللہ پاک کو مناتے تھے، اگر ہم لوگوں کے اندر بھی وہ چیز آ جائے، ہمارے اندر بھی وہ بات آ جائے، ہماری زبان میں بھی وہ تاثیر آ جائے، تو یقین جانے ہم لوگوں کی دعائیں یوں قبول ہوں گی، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا وظیفہ ہمیں اثر نہیں دیتا۔ پیارے دوستو، وظیفہ کیسے اثر کرے گا؟ جس زبان سے تم اللہ کا نام پکار رہے ہو اس زبان سے تم گالی بھی بک رہے ہو، جس زبان سے تم لوگ اللہ کے محبوب کا نام پکار رہے ہو، سوچو تو صحیح، اس زبان سے فوش الفاظ بھی بول رہے ہو، جن آنکھوں سے قرآن مجید کا دیدار کر رہے ہو، ان آنکھوں سے تم لوگ جو ہے وہ بے نظر جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہو، ان پر بھی نظر ڈال رہے ہو، کیسے تمہاری دعاؤں میں وہ سکون آئے گا، وہ سرور آئے گا؟ پیارے دوستو، میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ کہو تو قسم اٹھا کے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ اگر اللہ پاک کی ذات پاک پہ بھروسہ کرنا شروع کر دو اور صرف ایک ہفتے آپ لوگ تہیا کر لو کہ میں نہ گالی بکوں گا، نہ میں حرام کھاؤں گا،
میں ہر چیز سے توبہ کرتا ہوں صرف 7 دن تک کے۔ یہ آپ لوگ آزما کے دیکھ لو، صرف 7 دن تک کے آپ لوگ اپنے آپ پر قابو پا لو۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ وظیفہ پڑھو، اور پھر اللہ پاک کی ذات پاک پہ آپ لوگ بھروسہ کرو کہ رب نے مجھے معاف بھی کر دیا جو میرے گناہ تھے، کیونکہ چغلی لگانا بھی تو گناہ ہی ہے، اور بے شمار ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو کر کے ہم لوگ فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کسی لڑکی کو پھنسا لیا تو پتہ نہیں کون سا بڑا کام کر دیا، حالانکہ اللہ نے تو تمہارے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن ہم لوگ خود اپنا پردہ کھول دیتے ہیں۔ میں نے کل ہی مطالعے میں یہ احادیث بھی پڑھی کہ قرب قیامت ایسی قوم نمودار ہوگی، اللہ پاک ان کے جو گناہ ہوں گے ان پر پردہ رکھ دے گا، لیکن وہ خود صبح اٹھ کر اس پردے کو اٹھائے گا اور خوشی سے اظہار کرے گا کہ میں نے یہ گناہ کرا، میں نے زنا کرا۔ وہ اس طریقے سے بتائے گا تو رب بھی اس کی رسی کو ڈھیلی چھوڑ دے گا کہ جہاں جاتا ہے تو جا، جب تو مرے گا، جب تو اوپر آئے گا تو تیری کھال کھینچ لوں گا۔ پیارے دوستو، ہم لوگوں کو اس بات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ اور اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے کہ اللہ نے تو ہمیں گویا پیدا اپنی عبادت کے لیے کرا، لیکن ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ پیارے دوستوں، اگر ہم لوگ اپنا احتساب اگر کرنا شروع کر دیں، اگر ہم لوگ اپنی ذات پر ہم لوگ دیکھنا شروع کریں کہ پورے دن میں ہم لوگ کرتے ہی کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا ایسے بہت سے فضول کام ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ ان کاموں سے باز آ جائے تو یقین جانے ہماری زندگی جو ہے وہ سنورتی چلی جائے گی، کیونکہ جس زبان سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس زبان سے گالی نہیں دی جاتی، جس زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے اس زبان سے، جس زبان سے تم نے کلمہ پڑھا اس زبان سے پھر تم لوگ کسی کی غیبت کر رہے ہو، کسی کے اوپر تبصرہ کر رہے ہو، کسی کی چغلی کر رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستو، سمجھانے کے لیے صرف ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کافر جس نے ساری زندگی جو ہے بت پرستی میں گزار دی، بدھ کی پوجا کرتا رہا، بدھ کی پوجا کرتا رہا اور زنا بھی کرتا رہا، شراب بھی پیتا رہا، آپ لوگ سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اپنے ایمان کی جو قوت ہے اس سب کو جمع کر لو اپنے اندر، اور صرف ایک سوال کا جواب مجھے دے دو کہ جب آپ لوگ ایسے بندے کو دیکھتے ہو جو ساری زندگی بدھ کی پوجا کر رہا ہے، وہ زنا بھی کر رہا ہے، وہ دین اسلام کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، اور پھر وہ اچانک توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اس کے بعد کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے چھوٹا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا اس کے کلمہ پڑھنے کی برکت سے اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یا پھر اس نے جتنی بھی زنا خوری کری، جتنے بھی دین کو برا بھلا کہا، نبی پاک کا دشمن بنا رہا، اللہ کا دشمن بنا رہا، اگر اس نے ایسے ہی زندگی گزاری اور کچھ لمحات پہلے، کچھ دنوں پہلے اس نے دار اسلام میں داخلہ لیا اور اس نے نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی، 1 وقت کی پڑھی، 2 وقت کی پڑھی، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اب بتائیں کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ خود بتائیں، جائے گا، ضرور جائے گا، کیونکہ بھلے وہ کافر تھا، بھلے وہ گناہگار تھا، لیکن اللہ سے اس نے معافی مانگی اور دار اسلام میں داخل ہوا، نمازیں بھی پوری نہیں پڑھی، 1 یا 2 وقت کی نماز پڑھی، پھر اس کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک نے اس کو جنت عطا کر دی۔ سوچیں، جب ایک کافر جس کی زبان سے ہمیشہ گالی گلوچی نکلتی تھی، برا بھلا ہی نکلتا تھا، جب وہ کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد پھر اس کی جو طاقت کا عالم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آپ خود سوچیں۔ تو ایک مسلمان جو اللہ پاک کا فرما بردار ہی ہے، اللہ پاک کی اطاعت ہی کرتا ہے، اللہ پاک سے ڈرتا ہی ہے، جب وہ اس وظیفے کو پڑھے گا یا پھر جب وہ نمازیں پڑھنا شروع کرے گا، کیونکہ اس عمل کے اندر کلمہ شریف بھی ہے، آپ نے کلمہ شریف کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جب آپ لوگ اس طریقے سے عمل کریں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ رب آپ کو کامیاب نہ کرے۔ بس شرط یہ ہے اللہ پاک پہ بھروسہ اور توکل پورا ہونا چاہیے، پورا توکل ہونا چاہیے۔ اب اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ لوگ پڑھ لیں، 1 بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں۔ ویسے میں یہی کہتا ہوں کہ 3 بار پڑھا کریں، 3 بار آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھا کریں، اس کے بعد آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو آپ کو ہر درود، تمام درود پر یہ افضل
اور مقدم ہوگا۔ تو پیارے دوستوں آپ لوگ ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کو جب آپ لوگ صرف اور صرف 3 بار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کلمہ شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہوا، پھر دوبارہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار پڑھیں گے۔ 7 بار آپ لوگوں نے ڈوب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ جب آپ لوگ 7 بار یعنی کہ پڑھ لیں تو اس عمل کو دیکھیں، پورا سمجھیے گا طریقہ کار کیا ہے، اور کبھی پیشی بالکل بھی نہیں کریے گا۔ جو تعداد آپ کو بتائی جائے آپ لوگوں نے اس تعداد کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کا پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستوں آپ لوگوں نے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا، پھر آپ لوگوں نے 7 بار کلمہ شریف یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پھر 7 بار آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس سورت کو آپ نے 1 بار پڑھا، یعنی کہ آپ لوگوں نے اس سورت کو 1 بار نہیں 7 بار پڑھنا ہے۔ 1 بار میں نے تلاوت کری ہے، آپ لوگ 7 بار تلاوت کریں گے۔ جب آپ لوگ 7 بار اس کو پڑھ لیں تو کیونکہ دیکھیں وظیفہ بہت ہی زیادہ آسان سا ہے، وظیفہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جب 7 بار یہ پڑھ لیا یعنی کہ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ لی، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، اللہ پاک کا یہ پھر آپ لوگوں صفاتی نام پڑھیں گے، جو نام میں نے آپ کو شروع میں بتائے تھے۔ بے شک آپ لوگ 100 دانوں والی تسبیح رکھ لیں، اپنے پاس یہ ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھ لیں۔ دیکھیں ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھا جائے گا، یعنی کہ یا اللہ، یا مالکو، یا غنیو، یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے دوبارہ یا اللہ، یا مالکو، یا غنیو، یہ 2 بار شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے یا اللہ اے ہمارے معبود، یا مالکو اے ہمارے مالک، یا غنیو اے غنی کرنے والے۔ ان تینوں ناموں کو آپ لوگوں نے اکٹھا پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق ہی پڑھیے گا، ہرگز بھی الگ الگ نہیں پڑھیے گا۔ اور ان ناموں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار، صرف 11 بار آپ لوگوں نے میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ 1 بار پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ لوگ 1 بار دوبارہ سے پڑھیں گے سورۃ الکوثر، 1 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں گے، پھر آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، جو آپ کی حاجات ہیں ان سب حاجات کے لیے آپ لوگ دعا مانگے۔ دعا مانگنے کا ایک اچھا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دعا آپ لوگ جب بھی مانگا کریں آپ لوگ اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کریں، یعنی کہ پہلے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد آپ لوگ سجدہ ریز ہو کے سجدے میں جا کے آپ لوگ اللہ پاک سے پکارا کریں، اللہ پاک سے مانگا کریں۔ وہ رب بڑا بے نیاز ہے، وہ رب آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ وہ رب تو چاہتا ہی ہے کہ میں اپنے بندوں کو عطا کروں۔ بندے ہی ہیں جن کو مانگنا نہیں آتا۔ تو پیارے دوستوں جو طریقہ کار میں آنے آپ کو بتائے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے وظیفہ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا عمل آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا عمل آپ کو اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، دوستوں کو ضرور شیئر کریے گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئکن پریس کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔